السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پھر میں آپ کے سامنے ریاضالصالحین صفحہ نمبر 24 سے اس کا درس آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، اور باب الاستخارتی والمشاورتی، استخارے اور مشاورت کا بیان ہے۔ استخارہ یعنی جو اچھے کام ہوتے ہیں اس میں استخارہ کیسے کرنا چاہیے، اور جو معاملات ہوتے ہیں ان میں آپس میں مشورہ کرنا چاہیے نہیں چاہیے، اس سلسلے میں یہ بیان ہے۔ باب الاستخارتی والمشاورتی، استخارے اور مشاورت کا بیان۔ اس سے متعلق احادیث بھی آئیں گی اور احادیث طیبہ بھی آئیں گی۔ قال اللہ تعالی وشاورہم فی الامر، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان سے مشورہ لو معاملات میں ان سے مشورہ لو۔ وقال تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وامرہم شورا بینہم، اور وہ اپنا معاملہ اپنے آپس میں مشورے سے کرتے ہیں۔ اس کا عربی میں ترجمہ دے رہے ہیں یتشاورون بینہم فی، کہ وہ معاملات میں آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں دیکھیں حدیث پاک عن جابر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ قال، انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمون الاستخارۃ فی الامور کلھا کالسورۃ من القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی تمام معاملات میں تعلیم فرماتے تھے جیسے کہ قرآن کی سورت کی تعلیم، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی ایسے تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کی سورت پڑھا رہے ہوں۔ یقول، تو وہ کہتے ہیں اذا ہم، وہ کہتے مطلب سرکار فرماتے ہیں اذا ہم احدکم بالامر، کہ جب تم میں سے کوئی کام کا ارادہ کرے، ہم ارادہ کرے، بالامر کام کا، جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو کیا کرے وہ فلیرکع رکعتین من غیر الفریضۃ، تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ ثم لیقل، تو پھر وہ کہے اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم سے تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، واستقدرک، تیری قدرت کو طلب کرتا ہوں، بقدرتک، تیری قدرت سے، واسألک من فضلک، اور میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، العظیم جو بڑا ہے، فإنک تقدر، بے شک تو قدرت والا ہے، ولا اقدر، میں قدرت والا نہیں ہوں یعنی مجبور ہوں، وتعلم، تو جانتا ہے، ولا اعلم، میں نہیں جانتا، وانت علام الغیوب، تو غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، کہ یہ امر بہتر ہے میرے لیے، میرے دین میں، میرے معاش میں اور میرے معاملے کے انجام میں۔ او قال، یا فرمایا سرکار نے عاجلی امری و آجلی، دیکھیے عاجل کا معنی دیا ہے اس میں، ایک لغت میں نے دیکھا یعنی عاجل مطلب فی الحال یعنی موجودہ، و آجلی کا مطلب آنے والا مستقبل، تو عاجلی امری و آجلی اس کا مطلب ہوا کہ میرے موجودہ معاملات میں یا آنے والے معاملات میں۔ فقدرہ لی، تو اس کو میرے لیے تو مقدر فرما دے، نصیب فرما دے، ویسرہ لی، اور اس کو میرے لیے آسان فرما دے یعنی اس کام کو، ثم بارک لی فیہ، تو پھر اس کام میں میرے لیے برکت فرما دے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اگر تو جانتا ہے، أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، کہ یہ جو معاملہ ہے میرے لیے شر ہے، فی دینی، میرے دین میں، و معاشی، میرے معاش میں، و عاقبت امری، اور میرے معاملات کے انجام میں۔ او قالا، یا فرمایا عاجلی امری و آجلی، یعنی میرے موجودہ معاملات میں یا آنے والے مستقبل والے، یا میرے معاملات کے انجام میں، انجام مستقبل کا ہوتا ہے۔ فَأَصْرِفْهُ عَنِّي،
تو اس کو پھیر دے مجھ سے، یعنی اس کو مجھ سے دور کر دے، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور مجھے اس سے دور کر دے، یعنی اس شر سے دور کر دے، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ، اور میرے لیے خیر کو مقدر فرما دے، یعنی خیر کو نصیب فرما دے، حیث کانا، جہاں بھی وہ ہو، یعنی خیر جہاں بھی ہو اس کو میرے لیے نصیب فرما دے، ثم ارضنی بہ، اور پھر تو اس سے مجھے مطمئن فرما دے، میرے نفس کو کیا ہے مطمئن فرما دے، قال فرمایا، وَيَسْمَى حَاجَتَهُ، اور اس حاجت کا نام لے، یعنی اس حاجت جو بھی حاجت ہے اس کا وہ نام لے، یعنی جس حاجت کے لیے بھی وہ کوئی کام کرنے جا رہا ہے جو حاجت ہے، تو پہلے کیا کرے، پورا طریقہ سرکار نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھیں اور ایسے دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ ایک دعا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس سبق کو جو ہے تمام طلباء میں، تمام حدیث کا سبق حاصل کرنے والوں میں جو ہے شیئر کریں، اور آپ کو یہ بھی سمجھ آیا کسی معاملے میں جو اللہ سے خیر طلب کی جاتی ہے تو کیسے طلب کی جاتی ہے، استخارہ کیسے کیا جاتا ہے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور جو دعا سرکار نے تعلیم فرمائی، جو سرکار نے جس دعا کی تعلیم ارشاد فرمائی، اس دعا کو اللہ سے کرنا چاہیے، اس حاجت کا نام لے کر کے آخرت میں فرمایا، آخر میں سرکار نے فرمایا۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔